السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت دنیا میں یہودیوں کی تقریباً 1,47,00,000 آبادی موجود ہے۔ ان مٹھی بھر یہودیوں نے پوری دنیا کو اپنی انگلیوں پر نچایا ہوا ہے۔ آخر یہ یہودی ہیں کون اور کہاں سے آئے ہیں، اور انہوں نے آخر ایسا کون سا کام کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سب سے بدبخت قوم قرار دیا ہے؟ اور یہ یہودی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن کیوں سمجھتے ہیں؟ اور یہودی آخر اپنے کس مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں؟ ان سب سوالات کے جوابات آج ہم اپنی ویڈیو میں جانیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہودیوں کی پوری تاریخ اپنی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ آپ چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیجئے۔ یہودی یعنی بنی اسرائیل۔ اسرائیل 2 لفظوں کا مجموعہ ہے، یعنی اسرا جس کا مطلب ہے بندہ یا غلام، اور ایل اللہ کے لیے آتا ہے۔ یہ لقب حضرت یعقوب علیہ السلام کا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی اور ان کی امت بنی اسرائیل کہلائی۔ یہ وہ واحد قوم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے غضب کا سزاوار ٹھہرایا ہے۔ قرآن پاک میں بنی اسرائیل کے جرائم کی مکمل تفصیل موجود ہے۔ یہ وہ قوم ہے جس پر اللہ نے بہت سے احسانات کیے، لیکن انہوں نے ناشکری کی روش اختیار کیے رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرعون کے ظلم سے نجات دی، لیکن پھر بھی انہوں نے ایک بھی احسان نہ مانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بھیجا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے کوئی ایسی کتاب لے کر آئیں جس میں ان کے لیے ہدایت موجود ہو۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ کتاب لے کر آئے تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو ان کے سروں پر لا کھڑا کیا کہ مانو اس کتاب کو، ورنہ یہ پہاڑ تم پر الٹا دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے اس کتاب کو ماننے کا عہد لیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور کام کیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو انہوں نے پیچھے سے سامری کے بنائے ہوئے بچڑے کو، جسے کسالہ کہا جاتا ہے، پوجنا شروع کر دیا، جس کی سزا انہیں یہ ملی کہ 70,000 مشرک لوگوں کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ وہ تب بھی اس حکم کو ٹالتے رہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ وہ بیت المقدس کو عمالقہ سے آزاد کروائیں اور فلسطین کو اپنا وطن بنائیں۔ وہ تب بھی اس حکم کو ٹالتے رہے۔ اللہ نے انہیں ریگستان میں سزا کے طور پر 40 سال تک بھٹکائے رکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے من و سلوہ اتارا، اور ان کے سر پر ایک بادل سایہ کیے رکھتا تھا۔ جب وہ من و سلوہ کھا کھا کر تنگ آ گئے تو انہوں نے ضد کر کے اپنے لیے اسے بند کروا دیا۔ اس صحرا میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اور بھی بہت سی نعمتوں سے نوازا۔ ان کے نہ تو کپڑے گندے ہوتے تھے اور نہ ہی ناخن بڑھتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بستی میں داخل ہوتے وقت حطّۃ یعنی معافی کا لفظ کہنے کا کہا، لیکن وہ اسے بھی بدلنے لگے۔ اس کے علاوہ انہوں نے نبیوں کو قتل کیا، جن میں حضرت یحییٰ اور حضرت زکریہ علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کی مکمل پلاننگ کی گئی تھی، لیکن وہ انہیں قتل نہیں کر پائے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ اٹھا لیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے سے منع کیا تو انہوں نے اسے بھی نہ مانا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے انہیں منع کیا، لیکن وہ باز نہ آئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کو بندر بنا دیا۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے کہا کرتے تھے کہ ایک نبی کو آنے دو، پھر ہم تم سے نمٹ لیں گے۔ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی اپنا دشمن سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ انہوں نے جان بوجھ کر بنی اسماعیل کو، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت دی ہے، جبکہ یہ بنی اسرائیل کا حق تھا۔ توبہ استغفر اللہ۔ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ دوزخ کی آگ انہیں 40 دن سے زیادہ نہیں چھو سکے گی۔ وہ قتل و غارت کیا کرتے تھے اور قبیلوں پر حملہ کر کے انہیں بستی سے نکال دینا ان کا شیوا تھا، جیسا کہ یہ لوگ اب فلسطین میں مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔
یہ لوگ جادو سیکھتے تھے اور سکھاتے تھے۔ یہ لوگ جادو کو حضرت سلیمان علیہ السلام سے جوڑتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو جادو سے آزاد قرار دیا ہے۔ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے وہ اللہ کی آیتوں کو بدل دیتے تھے، محض تھوڑے سے پیسوں کے بدلے۔ لوگوں کا مال ناجائز کھانا ان کی فطرت میں شامل تھا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تورات میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے عہد لیا تھا کہ وہ اپنوں کی خون ریزی نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے دین کی مخالفت کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی یہودیوں نے جادو کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محفوظ رکھا۔ یہودی آج بھی اپنے ایک مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں جس کا نام دجال ہے۔ یہودی اسے اپنا سیویئر مانتے ہیں، جس کے آنے کی بہت سی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ حال ہی میں ایک یہودی راہب کی نیوز نے ہمیں شاک کر دیا۔ اس یہودی راہب کا نام ہے سیون کیلواسکی۔ اس نے لوگوں کو بتایا کہ اسرائیلی حکومت دجال کے استقبال کی تیاریاں شروع کر چکی ہے۔ اس بوڑھے ربی نے تقریباً 3 گھنٹے کا انٹرویو دیا، جس کا کہنا تھا کہ وہ دجال سے رابطے میں ہے اور دجال کے آنے کا وقت بہت قریب ہے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز کمنٹ اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔